زندگی کی رفتار بہت تیز ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے انسانی مسائل میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ جو انسانی مسائل میں اضافہ ہو رہا ہے اس وجہ سے نفسیاتی مسائل بھی بڑھ رہے ہیں، اور دنیا میں انگزائٹی اور ڈپریشن بہت تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔ اور جب لوگوں کو انگزائٹی یا ڈپریشن ہوتی ہے تو وہ دوائیوں کا استعمال شروع کر دیتے ہیں۔ آج اس اہم موضوع پہ بات کرتے ہیں کہ کیا ڈپریشن کو دوائیوں کے بغیر کنٹرول کیا جا سکتا ہے، اور اس میں سائیکالوجسٹ کا کیا رول ہو سکتا ہے۔ السلام علیکم، صحت زندگی میں خوش آمدید۔ میرا نام محمد زبیر خان ہے، میں ایز اے سائیکالوجسٹ کام کرتا ہوں۔ ڈپریشن جو ہے وہ وبا کی طرح ساری دنیا میں پھیل رہا ہے، اور اکثر لوگ جب ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں تو ان کو ایک ہی راستہ نظر آتا ہے، وہ کسی ڈاکٹر کے پاس یا سائیکیٹرسٹ کے پاس چلے جاتے ہیں۔ وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ ان کو میڈیسن ریکمنڈ کر دی جاتی ہے، اور پھر میڈیسن وہ لمبے عرصے کے لیے استعمال کرتے رہتے ہیں، پھر اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں، پھر ان کو چھوڑنا بھی مشکل ہوتا ہے۔ اکثر لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ میڈیسن کے علاوہ اور بھی ایسے طریقے ہیں کہ جن کے ذریعے وہ اپنی اس پرابلم پہ قابو پا سکتے ہیں، اور اس میں سائیکالوجسٹ کے پاس کافی سارے طریقے ہوتے ہیں جس کے ذریعے وہ ڈپریشن کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ تو ڈپریشن کے حوالے سے سرسری میں یہ بات کروں گا کہ ڈپریشن جن لوگوں کو ہوتی ہے وہ زندگی سے اور اپنے آپ سے انتہائی مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں، اور انہیں زندگی ساری ایک پریشانی سی لگتی ہے، انہیں کسی کام میں خوشی نہیں ملتی، اور کافی سارے جسمانی مسائل شروع ہو جاتے ہیں، جیسے کہ بھوک کی شدت یا بہت کمی، وزن کا کم ہو جانا یا بڑھ جانا، جنسی خواہش کا بہت کم ہو جانا، نیند میں بہت زیادہ کمی یا بہت زیادہ زیادتی، چڑچڑاپن، بے چینی، باتیں کرنے کو دل نہ کرنا، اور اگر باتیں کرنا بھی چاہے تو بات بھی صحیح طریقے سے وہ شخص نہیں کر پاتا، ہر وقت تھکن کا اور کمزوری کا احساس رہتا ہے۔ اور جب یہ شدت اختیار کر جاتی ہے ڈپریشن، تو پھر اس میں اپنی زندگی کے خاتمے کے خیالات بھی ان کے ذہن میں آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ ڈپریشن کی ویسے کافی ساری قسمیں، کچھ قسموں میں ضرورت ہے دوائیوں کی، اور وہ سائیکیٹرسٹ اس کو بہتر طریقے سے ٹریٹ کر سکتے ہیں، مگر اس میں بھی ریکمینڈڈ یہ ہے کہ جب سائیکیٹرسٹ ڈپریشن کو ٹھیک کرتا ہے دوائیوں کے ذریعے، تو ریکمینڈڈ یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ سائیکو تھراپی شروع کرے، اس کو سائیکالوجسٹ کے پاس بھیجا جائے تاکہ اس کی کاؤنسلنگ یا جو بھی ریکوائرڈ سائیکو تھراپی وہ شروع کی جائے، تاکہ آہستہ آہستہ پھر اس کو دوائیوں سے ہٹایا جائے اور کوئی مستقل حل نکالا جائے۔ مگر بہت ساری قسمیں ایسی ہیں کہ اگر انیشیل سٹیج میں ہے ڈپریشن تو وہ اس میں سائیکالوجسٹ بہت بہتر رول ادا کر سکتے ہیں۔ مائلڈ ٹو ماڈریٹ ڈپریشن میں سائیکالوجسٹ کا بہت بہترین رول ہے۔ تو جب کوئی شخص سائیکالوجسٹ کے پاس جاتا ہے تو سائیکالوجسٹ کے پاس پھر ڈپریشن کی ڈائگنوزس کے لیے، اس کی تشخیص کے لیے، اس کی شدت معلوم کرنے کی کافی سارے طریقے ہیں، اور اس کی کوئی نہ کوئی تھراپی شروع کر لی جاتی ہے۔ اب سائیکو تھراپی ہے کیا؟ لوگوں کو اکثر یہ کنفیوژن ہوتی ہے۔ سائیکو تھراپی بنیادی طور پہ ٹاک تھراپی یا باتیں کرتے ہیں کلائنٹ کے ساتھ، جس شخص کو پرابلم ہوتی ہے، اور اس کی جو مسائل ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ اس کو کیا مسائل ہیں جن کی وجہ سے اس کو ڈپریشن ہو گئی ہے، جس کو ہم کاگنیٹیو بیہیویئر تھراپی کہتے ہیں، تو جو کہ سب سے زیادہ پاپولر ہے، باقی تھراپیز بھی ہیں۔ کاگنیٹیو بیہیویئر تھراپی میں یہ ہے کہ کاگنیشن کا مطلب ہے کہ آپ کے سوچنے سمجھنے کا طریقہ کار کیا ہے، اور اس کے نتیجے میں آپ کا کیا رویہ پیدا ہوتا ہے، اور پھر اس رویے کی بنیاد پہ آپ کے کون سے ذہنی مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ اس کے علاوہ سائیکو انالیٹیکل تھراپی ہوتی ہے، جس کا بنیادی فلسفہ یہ ہے کہ ہماری شخصیت پہ، ہماری زندگی کے اور خاص کر بچپن کے حالات کا بہت گہرا اثر ہوتا ہے، اور ایسے واقعات ہو سکتے ہیں جنہوں نے ہماری شخصیت میں بگاڑ پیدا کیا ہو، واقعات ہو سکتے ہیں کوئی ایسے ٹراما ہو سکتے ہیں، کوئی ایسے حادثے ہو سکتے ہیں زندگی میں جنہوں نے ہماری نفسیات پہ دور رس برے اثرات ڈالے ہوں۔ اس کے علاوہ انٹرپرسنل تھراپی ہوتی ہے، جس میں ہم لوگوں کے ریلیشن شپ کو دیکھتے ہیں کہ وہ کیسے لوگوں کے ساتھ اپنا ریلیشن شپ قائم رکھے ہوئے ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ ان کو اس میں کیا ڈیفیکلٹیز آ رہی ہوتی ہیں، اور اس کی وجہ سے کون سے ذہنی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ اور ایک مائنڈ فلنس کاگنیٹیو بیہیویئر تھراپی ہے جو کہ بہت زیادہ پاپولر ہے، اس پہ کافی ساری اسٹڈیز آ رہی ہیں کہ وہ بہت زیادہ ایفیکٹیو ہے ڈپریشن، انگزائٹی اور بہت سارے ذہنی مسائل میں۔ تو اس پریزنٹیشن کو بنانے کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ لوگ انگزائٹی یا ڈپریشن کا اگر شکار ہیں، یا اس طرح اور بہت سارے نفسیاتی مسائل ہو سکتے ہیں، تو ان کو یہ آگاہی ہو کہ سائیکالوجسٹ
کے پاس اگر وہ چلے جائیں تو بہت سے کیسز میں سائیکالوجسٹ کا جو طریقہ کار ہے، جس طریقے سے وہ آپ کی ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں، وہ اتنا ہی افیکٹو ہے کہ جتنا کہ دوائیاں ہیں۔ آخر میں پھر یہ بات ریپیٹ کروں گا کہ بہت سے کیسز میں دوائیوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور اگر کوئی شخص دوائیاں استعمال کر بھی رہا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ بھی سائیکو تھراپی کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب دوائیوں کے ساتھ سائیکو تھراپی سٹارٹ کی جاتی ہے تو اس کے بڑے اچھے ریزلٹ ملتے ہیں، لانگ لاسٹنگ ریزلٹ ہوتے ہیں، سسٹینیبل ریزلٹ ہوتے ہیں، اور جو پیشنٹ جو ہے وہ آہستہ آہستہ دوائیوں سے چھٹکارا حاصل کر لیتا ہے، اور دوائیوں کو چھوڑنا اس کے لیے بہت آسان ہوتا ہے۔ جیسا کہ میں نے شروع میں کہا کہ میں ایز اے سائیکالوجسٹ کام کرتا ہوں، تو اگر آپ کو کچھ ایسے ذہنی مسائل ہیں جس کے لیے آپ کو رہنمائی کی ضرورت ہے تو نیچے اسکرین پہ میرا نمبر دیا گیا ہے، آپ ڈائریکٹ یا واٹس ایپ کے ذریعے مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ اس پریزنٹیشن کو سننے کا، تھینک یو۔